میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ کا عشق ہے حضور سے، اور اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی فکر کبھی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ سرکار کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اتنی محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر اعتراض اٹھاتے ہو کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ نہیں کیا، تو جیسی صحابہ نے محبت کی ایسی محبت بھی تو کر کے دکھاؤ، ایسی محبت کر کے دکھلاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچا عشق کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر عشق دیکھنا ہے، اگر محبت دیکھنا ہے تو دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونے کے بعد میں سارے صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں، آقا کی یاد میں رو رہے ہیں، مگر حضرت بلال پر الگ ہی وجدانی کیفیت ہے۔ حضرت بلال بہت زیادہ رو رہے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے آقا کا دیدار کرا دو، بہت دن ہو گئے آقا کا دیدار نہیں کیا۔ مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں پر جا کر روتے ہیں کہ آقا کا دیدار کرا دو، کہاں ہے میرے مصطفیٰ، کہاں ہے میرے سرکار، مجھے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ شریف کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور آقا کو تلاش کر رہے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں، کہاں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اتنا عشق کرتے ہیں آقا کی محبت میں، مدینہ شریف کو چھوڑ دیتے ہیں اور ملک شام شہر حلب چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد میں حضرت بلال وہیں پر رہ رہے ہیں اور میرے آقا کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک سال کے بعد میں حضرت بلال کی قسمت جگمگاتی ہے، میرے آقا کا خواب میں دیدار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے سچے عاشق، تو نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ تجھے میری یاد نہیں آ رہی؟ اب جیسے ہی حضرت بلال کی آنکھ کھلتی ہے، اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، مدینہ شریف واپس چلے جاتے ہیں۔ مدینہ شریف جانے کے بعد میں مدینے کی گلیوں میں آقا کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہے میرے آقا، آقا کا دیدار کرا دو، بہت دن ہو گئے سرکار کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، آقا کی یاد آ رہی ہے، آقا کی یاد آ رہی ہے۔ مسجد نبوی جاتے ہیں، آقا کو تلاش کرتے ہیں، آقا نظر نہیں آتے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں، میرے آقا کہاں ہیں؟ آقا کا دیدار کرا دو، آقا کے بنا میں نہیں جی سکتا، اب میں آقا کے بنا نہیں جی سکوں گا۔ آقا کے مزار اقدس پہ چلے جاتے ہیں اور روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد میں وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی، یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ نے بلایا تھا، آپ کا بلال آ گیا ہے، آپ کا نوکر آ گیا ہے، آپ کا غلام آ گیا ہے، آقا اب تو چہرہ دکھلا دو، اب تو اپنا دیدار کرا دو، بہت دن ہو گئے آپ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ ادھر پورے مدینہ شریف میں یہ بات پتہ ہو جاتی ہے کہ بلال آئے ہیں۔ ایک سال کے بعد میں بلال پھر سے مدینہ آئے ہیں، سارے مدینے کے لوگ باہر نکل آتے ہیں، بچے باہر نکل آتے ہیں۔ ادھر بلال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اپنا دیدار کرا دو، اپنا دیدار کرا دو، اپنا چہرہ دکھلا دو، بہت دن ہو گئے آپ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اب حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں لے جاتے ہیں۔ وہاں کے سارے لوگ آ جاتے ہیں، عورتیں گھر سے باہر ہیں، بچے باہر ہیں۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے، ارے مؤذن تو آ گیا مگر مدینے والا کہاں ہے؟ مگر آقا نہیں آئے۔ ارے مؤذن تو آ گیا مگر شمس الضحیٰ کہاں ہے؟ بدر الدجا کہاں ہے؟ صدر الاولیٰ کہاں ہے؟ نور الہدیٰ کہاں ہے؟ اللہ کا محبوب کہاں ہے؟ اللہ اکبر! سارے مدینے کے لوگ زارو قطار رو رہے ہیں، حضرت بلال رو رہے ہیں، یا رسول اللہ، اپنا دیدار کرا دو، آپ کے بنا میں نہیں جی سکتا۔ سارے صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، بلال بہت دنوں کے بعد آئے ہو، بہت دنوں کے بعد تم تشریف لائے ہو، تم وہی اذان سنا دو جو تم آقا کو اذان سنایا کرتے تھے، اپنی اذان سنا دو، تمہاری اذان سننے کا بہت دل چاہتا ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے، میں اذان نہیں سنا سکتا، میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا، میں اذان نہیں پڑھ سکوں گا۔ سارے صحابہ کہنے لگے، آخر تم اذان کیوں نہیں پڑھو گے؟ حضرت بلال کہنے لگے، میرے پیارے صحابہ، جب میں اذان پڑھتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ جب میں پڑھتا تھا تو سامنے گنبد خضرا کا چہرہ ہوتا تھا، آقا کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، شمس الضحیٰ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، وہ ضحیٰ والا چہرہ سامنے ہوتا تھا، وہ لیل والی زلفیں سامنے ہوتی تھی، ما زاغ البصر والی آنکھیں سامنے ہوتی تھی، ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ سامنے ہوتے تھے۔ اب اگر مجھے آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا تو میں جی نہیں سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بلال کیسے اذان پڑھیں گے، بلال کیسے اذان پڑھیں گے۔ سارے صحابہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، چلو حسن حسین کو بلا کر لے کے آتے ہیں۔ جب حسن حسین آئیں گے، جب حسین بلال سے کہیں گے تو حسین کی بات حضرت بلال نہیں ٹالیں گے، کیونکہ بلال جانتے ہیں یہ حسن حسین میرے آقا کے وہ نواسے ہیں جن کی بات کو میرے آقا بھی نہیں ٹالا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو حسین کی بات ٹالے گا سمجھ لو میری بات ٹالے گا۔ حسین کا عاشق ہی میرا عاشق ہے۔ حسین سے محبت کرنا، آقا سے محبت کرنا ہے، حسن سے محبت کرنا، آقا سے محبت کرنا ہے۔ سارے صحابہ حسن حسین کو بلا کر لے آتے ہیں اور حسن حسین سے کہتے ہیں اے میرے پیارو، اے حسن حسین تم بلال سے کہہ دو جو اذان وہ تمہارے نانا کو سناتا تھا وہی اذان سنا دے، بہت دن ہو گئے، اگر تم کہو گے تمہاری بات بلال نہیں ٹالے گا۔ اب حسن حسین آتے ہیں، حسین بلال کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بلال سے کہتے ہیں اے بلال بہت دن ہو گئے تمہاری اذان نہیں سنی، جو تم نانا کو اذان سناتے تھے وہی اذان سنا دو، تمہاری اذان سننے کا بہت دل چاہ رہا ہے، تمہاری اذان نہیں سنی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہاں بتاؤ میں کہاں اذان پڑھوں، تمہاری بات کو میں نہیں ٹال سکتا کیونکہ تمہاری شان تو یہ ہے، تمہاری بات تو آقا بھی نہیں ٹالتے تھے، تم تو اتنے مبارک لوگ ہو کہ تم لوگوں کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر اٹھا کر تمہیں سواریاں کراتے تھے، مجھے بتاؤ کہاں اذان پڑھنا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آقا حسین مسجد نبوی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال اس مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ اب جیسے ہی بلال اذان شروع کرتے ہیں اور اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور سامنے آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا، حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں آقا کا دیدار کرا دو، میں آقا کے بنا نہیں جی سکتا، میں آقا کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اب اتنے غمی کے عالم میں روتے جاتے ہیں اور اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور مدینہ شریف چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں بلال کہاں جاتے ہو؟ بلال کہتے ہیں اگر مدینے میں رہوں گا آقا کی یاد آئے گی، اب میں نہیں رہ سکتا، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور حضرت بلال مدینہ شریف چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا اگر آپ مدینے میں نہیں رہیں گے تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ اب بلال چلے جاتے ہیں اور مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر محبت کرنا ہے تو بلال جیسی کرو، اگر عشق کرنا ہے ابو بکر جیسا کرو، اگر پیار کرنا ہے مصعب بن عمیر جیسا کرو۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ آقا سے محبت میں گزرتا تھا، آقا کی محبت میں گزرتا تھا۔ محبت ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے۔ مدینہ شریف چھوڑ دیتے ہیں اور شہر حلب چلے جاتے ہیں، وہیں پر حضرت بلال اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو آقا سے اتنا عشق ہونا چاہیے، آقا سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو آقا سے سچی محبت کرتا ہے وہ آقا پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اور جب تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آقا سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی جب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ پھر مجھے بتاؤ کس نظریے سے تم کہتے ہو کہ آقا ہماری طرح ہے؟ سارے صحابہ تو اتنی محبت کرتے تھے۔ جب تم صحابہ کی زندگی کو فالو کرتے ہو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ آقا ہماری طرح ہے؟ تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں ہے، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں ہے، تیرا چلنا آقا کے چلنے کی طرح نہیں ہے، تیرا بولنا آقا کے بولنے کی طرح نہیں ہے۔ اب مجھے بتا، تجھ پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، مگر میرے آقا کے لیے فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ میرے آقا
आका पर 6 नमाजें फर्ज हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी नमाज को देख, अपने रोजे को देख, अपने हज को देख। तू रोजा रखता है, तेरे रोजे में इफ्तार भी है, तेरे रोजे में सहर भी है, तू इफ्तारी भी करता है, तू फ्रूट्स भी खाता है, तू खाना भी खाता है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोमे विसाल रखते थे तो ना खाना होता था, ना पानी होता था, कुछ भी नहीं होता था। सहाबा नकल करने की कोशिश करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं तुम में कोई नहीं है मेरी तरह, मुझे फॉलो मत करो, जो मैं करता हूँ वो मत करो, जो मैं कहता हूँ वो करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के प्यारे दीवानों, तेरी नमाज आका की नमाज की तरह नहीं, तू नबी की तरह कैसे हो जाएगा? तेरा रोजा आका के रोजे की तरह नहीं। अब बता तू नबी की तरह कैसा हो जाएगा? तुझ पर ज़कात फर्ज है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर ज़कात फर्ज नहीं है। तेरा चलना आका के चलने की तरह नहीं, तेरा बोलना आका के बोलने की तरह नहीं, तेरा खामोश होना आका के खामोश होने की तरह नहीं, तेरा तकल्लुम करना आका के तकल्लुम करने की तरह नहीं, तेरा तबस्सुम करना आका के तबस्सुम करने की तरह नहीं। अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के प्यारे दीवानों, किस नजरिए से, किस हैसियत से, किस क्वालिटी से तुम कहते हो आका हमारी तरह है? अरे आका के सिद्दीक की तरह किसी का सिद्दीक नहीं है, आका के फारूक की तरह किसी का फारूक नहीं है, आका के उस्मान की तरह किसी का उस्मान नहीं है, आका के अली की तरह किसी का अली नहीं है, आका के हसन की तरह किसी का हसन नहीं है, आका के हुसैन की तरह किसी का हुसैन नहीं है, आका की बेटी की तरह किसी की बेटी नहीं है। जब तू आका के खानदान वालों की तरह नहीं हो सकता तो तू आका की तरह कैसे हो जाएगा? अभी भी वक्त है, अब भी तू कह ले कि आका आपकी तरह कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में मोहम्मद से ज्यादा कोई बेहतर नहीं है, मोहम्मद से ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि खानदान की बारी आए तो मेरे आका खानदान में भी सबसे अफजल है। अगर हर चीज की बारी आए, हर चीज में मेरे आका सबसे अफजल है, तो मेरे आका की तरह कोई नहीं हो सकता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने,